تو آج کیا چیز لے کر کے جانا ہے؟ کیا چیز لے کر کے جانا ہے؟ 4 چیزیں دین کی بنیاد ہے وہ. الدین کلہ یدور علی 4 قواعد، 4 پلرز کے اوپر دین پورا کھڑا ہوا ہے. جی کیا؟ حب و بغض وما یترتب علیہما من فعل و ترک. 4 چیز، حب، بغض، محبت کرے تو اللہ کے لیے. چلیے یہ دلیل بھی پیش کر دیتے. اگر میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کر رہا ہوں، اللہ اکبر، تو یہ بھی اللہ ہی سے محبت ہے، کیونکہ اس نے رسول کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ میرے لیے اگر کسی سے محبت کر رہے ہو تو یہ میری محبت کا سبب ہے. دلیل یہ حدیث رسول. وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب نشأ بعبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المسجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواہ مسلم فی کتاب الزکاة. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الزکاة کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 آدمی ایسے ہوں گے جو قیامت کی قیامت خیز گرمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. پہلا الامام العادل، عدل کرنے والا حاکم. دوسرے وہ شاب نشأ بعبادت اللہ، اور ایسا نوجوان جو نوجوانی میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو. تیسرے آدمی مسجد سے نکلا، مسجد میں اس کا دل لٹکا ہوا ہے، کب پکار آئے اور ہم وہاں پہنچ جائیں. تیسرا. چوتھا ورجلان تحابا فی اللہ، 2 آدمی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اجتماع علیہ اسی محبت کے اوپر جمع ہوتے ہیں، وتفرقا علیہ اسی محبت کے اوپر الگ ہو جاتے ہیں. یعنی محبت اللہ کے لیے، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے. اور وہ آدمی جس کو کسی اقتدار والی پیسے والی عورت نے گناہ کے لیے بلایا، دعوت دی، اور وہ کہہ دے میں ایسا کام نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور فرمایا ایسا آدمی جو صدقہ کرے اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو. ایک آدمی جو تنہائی میں جائے اور آخرت کو یاد کر لے، اپنے گناہوں کو یاد کر لے، قبر کے عذاب و ثواب کو یاد کر لے اور رو پڑے، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنسو اتنا پسند ہے، فرمایا کہ حشر کی اس گرمی میں اعلان کیا جائے گا کہ ایسا آدمی بھی میرے عرش کے سائے میں آ جائے. اللہ اکبر. تو ہم ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے ورجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کریں، اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، نفرت کریں اللہ کے لیے، محبت کریں اللہ کے لیے، ایسے لوگوں کو اللہ کا عرش کا سایہ نصیب ہونے والا ہے قیامت کے دن. لہذا ہمارا وہ دعویٰ پروف ہوا کہ محبت اللہ سے ہو اور محبت اللہ کے لیے ہو. تو گویا کہ المحبت النافعہ، نفع دینے والی محبت 3 قسم کی ہے. لکھو، یاد کر لو. 3 قسم کی محبت ہے جو نفع دینے والی ہے. کیا؟ محبت اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ سے محبت، یہ ہو گئی. اچھا. محبت فی اللہ وللہ، اللہ کے لیے محبت 2 جیسا کہ اس حدیث میں ہے. اور تیسرے محبت ما یعین علی طاعت اللہ، ایسی چیزوں سے محبت جو اللہ کی اطاعت پر ہماری مددگار ہوں. جی بیوی اگر اللہ کی اطاعت کے اوپر مددگار بن رہی ہے تو اس سے آپ محبت کیجئے، اس لیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے اوپر مددگار. کوئی بھی ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر مددگار بن رہی ہے. بہت ساری چیزیں اس دائرے میں آ گئی، اب تفصیل کر لیں. یہ 3 چیزیں ہوئی: اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، ایسی چیزوں سے محبت جو اللہ کی اطاعت پر مدد کریں. یاد رہے گا نا، اللہ سے محبت، اللہ کے لیے محبت، اور ان چیزوں سے محبت جو اللہ کی اطاعت پر تمہاری مدد کریں. یہ ہے محبت النافعہ. المحبت النافعہ ثلاثۃ انواع، 3 قسمیں. اچھا، المحبت الضارہ اس کا بالکل اپوزٹ. 3 قسم کی محبت جو انتہائی نقصان دہ ہیں. المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت، جیسے یہاں ہے یحبونہم کحب اللہ. مشرکین بھی اللہ سے محبت کرتے تھے. ارے اس کو رازق مان رہے، اس کو مدبر مان رہے، اپنا خالق مان رہے، ساری چیزیں تو مان رہے ہو،
لیکن یہاں اللہ کی محبت میں، محبت عبادت میں اور محبت تعظیم میں دوسرے کو شریک کر لے رہے نا، یہ ہے. تو المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی سے محبت، یعنی محبت میں دونوں کو ایک کر دینا. جیسی محبت اللہ سے ویسی محبت غیر اللہ سے. یہ ہے تسویہ فی المحبت. یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. تبھی تو کہا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ ظلم ہے، یہ شرک ہے. تو المحبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ محبت ہو اور ساتھ ساتھ اتنی ہی محبت غیر اللہ کے ساتھ ہو، بھی محبت عبادت اور محبت تعظیم. اچھا یہ محبت بہت نقصان دہ. اور دوسری محبت، محبت ما یبغضہ اللہ، اللہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہے، آدمی اس سے محبت کرنے لگے، یہ بہت نقصان دہ، یہ بہت ہی نقصان دینے والی محبت ہے. شراب سے اللہ نفرت کرتا ہے، کوئی پینے لگے تو، کوئی دکان کھول لے تو. جوا اللہ کو ناپسند ہے، بغض رکھتا ہے اس سے. کوئی دکان کھول کر کے بیٹھ جائے، زنا، ساری چیزیں آئیں گے، تفصیل کر لو. تو ایک ہے اللہ کے ساتھ محبت، المحبت مع اللہ، اور دوسرے محبت ما یبغضہ اللہ، اللہ جس کو ناپسند کر اس سے محبت کرنے لگے آدمی. اللہ نفرت کر رہا ہے اسے، آدمی اس سے محبت کرنے لگے، یہ نقصان دہ محبت ہے. اور تیسرے محبت ما تقطع، محبت تقطع محبت اللہ، کہ ایسی محبت جو اللہ کی محبت کو کاٹ دے. غیر اللہ سے ایسی محبت کی جائے کہ غیر اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ کی محبت ہاتھ سے نکل جائے. اللہ اکبر. ایسی محبت جو اللہ کی محبت کو کاٹ دے، الگ کر دے کاٹ کر کے، ایسی محبت محبت ذرہ ہے. تو گویا کہ تین محبتیں، محبت نافعہ، نفع دینے والی محبت، اور تین محبتیں ایسی ہیں جو نقصان پہنچانے والی محبت ہے. تو محبت نافعہ کے قریب جایا جائے، اس کو ایکسپٹ کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جو محبت ذرہ کی تین قسمیں ان سے دور رہا جائے. تفصیل سمجھ میں آئی؟ جی. اچھا اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی ذات کو جس طرح بیان کر دیا ہے، اگر اس طریقے کا عقیدہ نہ رکھیں تو گویا کہ اللہ کے بتائے ہوئے اور ہمیں دیے ہوئے عقیدے کے مطابق ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ اس سے ناراض ہوگا. کیسے؟ جیسے نبی کو ما فوق الادراک اور سپر ہیومن مان لیا جائے کہ وہ بشر نہیں. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سمع عمر یقول علی المنبر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم یا کما اطرت النصارى ابن مریم فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ رواہ البخاری فی کتاب الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اسی طریقے سے اس حدیث پاک کو کتاب الانبیاء کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابن عباس. فرمایا گیا کہ انہوں نے، ابن عباس نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ بیان کرتے ہوئے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم مجھے اس طرح نہ پڑھاؤ جیسا کہ نصرانیوں نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا، کہ وہ بشر تھے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے،